یہ انسانی شخصیت کے دو حصے ہیں. یہاں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. ایک صحت مند انسان میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، باہم لازم و ملزوم. جو فکر ہوگا وہی عمل میں ظاہر ہوگا، جو سوچ ہوگی وہی رویے کے اندر ظاہر ہوگی، جو نظریات ہوں گے انہی کا ظہور کردار میں ہوگا. البتہ اسے بالکل دو اور دو چار کی طرح کا قاعدہ کلیہ نہ سمجھیں، ایک استثناء ذہن میں لے آئیے. وہ قاعدہ اپنی جگہ پر، آپ کو معلوم ہے آپ کو کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ اصول ذہن میں رکھیے. ایکسیپشن سے، استثناء سے کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے، کلیہ قائم رہتا ہے. کلیہ وہی ہے، علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، علم غلط ہوگا عمل غلط، علم محدود ہوگا عمل محدود ہوگا، علم وسیع ہوگا عمل وسیع ہوگا، علم گہرا ہوگا عمل میں بھی گہرائی ہوگی، علم سطحی ہوگا عمل بھی سطحی ہوگا، ہر اعتبار سے. البتہ یہ کہ ایک ایکسیپشن ذہن میں رکھیے، کچھ مریض شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، جس کی مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے. جیسے مفلوج انسان پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تن و توش بھی صحیح ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہے، ہاتھ ہلانا چاہتا ہے نہیں ہلا پاتا اس لیے کہ فالج پڑا ہوا. ایسے ہی کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مفلوج ہوں، وہ بات بالکل دوسری ہے، لیکن وہ استثناء رہے گا، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ان کے نظریات کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہیں. اس لیے یہ جو علم اور عمل کے اندر جو فصل ہے یہ تو باہم لازم و ملزوم ہے. فصل اگر ہے تو یہ مرض کی نشانی ہے، یہ بیماری ہے. لیکن اس ایکسیپشن کو ذہن میں رکھیے. اب آگے چلیے. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. علم تو بہت سے اس کی شاخیں ہیں. علم احکام کا ہے، احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ بھی علم ہے. لیکن اصل علم جو ہے وہ ہے علم الحقائق. بلیا کی جانا میں کون، ہوئے ماہی، میری حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سفر حیات کی منزل کون سی ہے. علم کسے کہتے ہیں، اس کے حصول کے ذرائع کیا ہے، خیر و شر واقعتاً کوئی ویلیوز ہیں یا کوئی سراب ہے، یہ سارے بنیادی، یہ ہے اصل علم. اور اس میں علم صحیح کا مظہر عدم ایمان. باقی سائنٹیفک علم، ٹیکنالوجیکل علم، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ سائنسز، شریعت کا علم، احکام کا علم، یہ اپنی جگہ ہے، ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرنا. لیکن یہاں مراد علم سے کون سا، علم الحقائق. اسی پر در حقیقت سارا دار و مدار ہے انسان کے رویے کا. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے، جبکہ صحیح عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر ہے. جو آپ کا تصور ہوگا فرائض کا، اسی کے مطابق آپ عمل کریں. اس میں ایک تو لفظ ایڈ کر لیجئے، فرائض اور حقوق. یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اللہ کے جانب آپ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں آپ پر. اولاد کے ضمن میں جو آپ کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں آپ پر. مامورین کے جو فرائض ہیں وہ گویا کہ حق ہے امیر کا. امیر کا جو فرض ہے وہ گویا کہ حق بنتا ہے مامورین کا. تو یہ ایک ہی شے کے در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، حقوق و فرائض. اسی لیے حقوق اللہ، حقوق العباد، اس میں کل شریعت آ جاتی، کل دین آگے. تو فرائض اور حقوق در حقیقت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی تصویر کے دو رخ. جو تصور حقوق و فرائض ہے اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا. وہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا.
اب اگلا جملہ، ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا، صحیح محرک عمل بھی دیتا۔ یہ ایمان کا دوسرا رخ ہے۔ جو سمجھیے کہ ایمان کی ایک وسعت ہے، ایک اس کی گہرائی ہے، وسعت فلسفیانہ فکر کی حامل ہے۔ کائنات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، تم کیا ہو، تمہارا اللہ سے تعلق کیا ہے، یہ سارا وسعت ہے اس کی۔ یہ ہے فلسفیانہ فکر، علم صحیح۔ ایک ہے اس کی یقین کی گہرائی، جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی جذبہ عمل کو مہمیز ملے گی۔ تو ایمان کے دو رخ میں رکھیے، میری تقریروں میں کبھی یہ الفاظ آپ نے سنے، گہرائی اور گہرائی۔ ایک ہے ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ایک ہے ایمان کی وسعت۔ وسعت جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتی ہے علم صحیح کو، اور گہرائی جو ہے وہ محرک فراہم کرتی ہے۔ جتنا گہرا ہوگا ایمان اتنا ہی جذبہ ہوگا جہاد کا، اتنی ہی اثار و قربانی، اتنی ہی محنت، اتنی ہی جد و جہد۔ جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی جہاد بلند سے بلند تر منازل تک پہنچے گا۔ اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے۔ جب ایمان ان دونوں اعتبارات سے اصل شے بن گیا، گویا کہ ہماری بحث میں 3/4 ایمان ہے، 1/4 عمل رہ گیا ہے۔ علم صحیح بھی ایمان سے، اور عمل صحیح کے لیے جذبہ محرکہ بھی ایمان۔ تو تصور فرائض دینی تو 1/4 رہ گیا، کل کے مقابلے میں 1/4 ہے، 3/4 ایمان کی حقیقت ہے۔ لیکن اپنی جگہ پر یہ بہت اہم ہے، وہ شعر جو میں نے بارہا سنایا ہے کوثر نیازی صاحب کا، مجھے پسند ہے۔ ذرہ فانی مہر درخشاں، مہر درخشاں ذرہ فانی۔ کائنات کی وسعت کو دیکھو تو یہ سورج بھی ایک ذرے کے مانند ہے، گلیکسیز، اور پھر گلیکسیز کی کتنی کروڑوں گلیکسیز، ارب ارب گلیکسیز، تو یہ بیچارہ سورج کیا رہ گیا، ایک ذرہ، ذرہ مسکین۔ لیکن ایک ذرے کو اگر الیکٹرانک مائکروسکوپ آپ نے ذرے پر جما دیے تو وہاں سورج نظر آئے گا۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ تو یہ اعتباری باتیں ہیں۔ ایک اعتبار سے خورشید کا کیا مقام ہے کہ وہ ذرہ ہے، دوسرے اعتبار سے ذرے کا کیا مقام ہے کہ وہ خورشید ہے۔ اسی طرح کل کے اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں یہ تصور فرائض دینی کی اہمیت بہت کم ہے۔ لیکن جب آپ عمل کو دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تصور فرائض دینی، جس کو میں اپنے ان سادہ تمثیلوں سے واضح کرتا رہا ہوں۔ اب مجھے بار بار یہ جملہ کہنا پڑے گا، بارہا تقریریں کی ہیں۔ اگر 10 فرائض کسی کو سونپ دیے جائیں کہ صبح سے شام تک، امپلائر کہتا ہے امپلائی سے کہ یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے، اگر کسی حادثے کے باعث وہ 7 بھول جائے، صرف 3 یاد رہ جائیں، تو تمام تر خلوص و اخلاص اور محنت و مشقت کے باوجود ایک لفظ نوٹ کیجئے، خلوص و اخلاص بھی کامل، محنت و مشقت بھی کامل، لیکن جو کچھ کرے گا وہ 3 فرائض کے ضمن میں ہوگا، باقی 7 کے ضمن میں 0، وہ تو یاد ہی نہیں رہے گا، تو ناکام ہو جائے گا۔ کتنا بڑا رسک ہے، خلوص و اخلاص کے باوجود اور پوری محنت و مشقت کے علی الرغم ناکام۔ تو فرائض دینی کا اپنے جگہ پر یہ تصور جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ چنانچہ ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں۔ میں نے جب 3/4 اس کو قرار دیا ہے تو اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں۔ پھر گن لیجئے، ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات، یہی موضوعات ہیں جن پر اس سال کی جو محاضرات قرآنی ہیں ان پر گفتگو ہوگی 5 خطبات میں۔
میرے نزدیک اس موضوع کی جو اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے، کتنے مواقع پر میں نے ان موضوعات پر تقریر کی۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر ہے۔ یہ محاضرات کا لفظ آ گیا تو اب اس کا پس منظر نوٹ کر لیجئے، جو کہ سرورق پر لکھا ہوا ہے۔ مارچ 1985 میں اسی مسجد ہال میں 6 روز تک مسلسل یہ تحریر تھی میری، جو موضوع گفتگو رہی۔ اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے بعض جگہ پر، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، مبادا یہ سمجھا جائے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ میں نے ایک تحریر مرتب کی علماء کرام سے استصواب کے لیے کہ یہ میرا مطالعہ ہے قرآن و سنت سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غلطی ہے تو متنبہ کر دیجیے، صحیح ہے تو تصویب فرمائیے۔ 100 علماء کرام کو دعوت دی، جن میں سے 25 حضرات نے تشریف لا کر یہاں تقریریں کی، 25 نے اپنے خیالات لکھ کر گئے۔ ان میں بڑی بڑی شخصیتیں بھی تھی اس وقت، میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ ان محاضرات کی پوری رودات بھی ساتھ میں چھپ چکی۔ میں اس میں شریک رہا تھا صرف سامع کی حیثیت سے۔ میں نے ایک حرف، صرف ایک استثناء ہوا تھا، ایک مقرر سے ایک سوال کیا تھا بس، مولانا وحید الدین خان صاحب سے، باقی ایک حرف میں نہیں بولا۔ میں سامع، اور سارے رفقا سامع تھے۔ میں نے اپنے گلے کی بھیڑوں کو بعض اعتبارات سے، یہ لفظ صحیح کہہ رہا ہوں، بھیڑیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس لیے کہ استہزاء بھی ہوا، تمسخر بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا گیا۔ لیکن میں نے رفقا جو اس میں تھے، انہیں یاد ہوگا پہلے بڑی بریفنگ کی تھی، ان کا ادب ملوز رکھنا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، بات پسند آئے نہ آئے سکون سے سننی ہے، صرف آپ لوگوں کو سوالات کا حق حاصل ہوگا، وہ بھی پورے ادب کے ساتھ۔ باقی مجھ پر جو بیتے بیتے جھیلیے، میں بھی جھیلوں گا، آپ بھی جھیلیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو علی وجہ البصیرت چلیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوسروں کے اثرات سے آپ لوگوں کو بچا بچا کے رکھوں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو ڈنکے کی چوٹ چاہتا ہوں کہ آئیں علماء اور بات کریں، گفتگو کریں، میری غلطی مجھ پر واضح کریں۔ میرے سامنے وہ آیہ مبارکہ ہمیشہ بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ میں نہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ تو مجھے بھی ایسے ساتھی درکار ہیں جو علی وجہ البصیرت میرا ساتھ دیں۔ بہرحال اس پہ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے مجھے فائدے بھی ہوئے، بعض جزوی اصلاحات، بعض وضاحتیں مجھے کرنے کا موقع مل گیا، اس میں کچھ نہ کچھ لفظی تبدیلیاں میں نے کی ہیں، یہ نیٹ اور بہت بڑا فائدہ ہے جو مجھے حاصل۔ تو اس لیے یہاں ذکر آیا ہے کہ ان موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی۔ الحمدللہ کہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے کبار علماء نے تصویر کی پوری کہ بات صحیح ہے۔ تفصیل تو پھر اس رودات میں پڑھیے کہ جو میں شائع کر چکا ہوں۔ یہاں بھی پھر ایک ترمیم ہے جو میں اب کر رہا ہوں، فرائض دینی، ان کو میں نے صرف ان 3 چھتوں تک رکھا ہے، میں اس تحریر میں بنیاد کو میں نے فرض سے تعبیر نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے اس میں ایک ترمیم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولین فرض ہے تحصیل یقین کی جد و جہد، یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے میں نے آج 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں شروع میں، سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی۔ تو آمنو یہاں فعل امر ہے۔ باقی یہ کہ سورہ حدید کے میرے درس میں بھی آیت نمبر 7 آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہاں مخاطب کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس پوری صورت میں مخاطب کافر ہے ہی نہیں، مسلمان ہے۔ تو اسے بھی ایک فریضے کی حیثیت سے دیکھ رکھیے، یہ بھی فرض ہے، اولین فرض یہ ہے۔
البتہ یہ ہے کہ یوں سمجھیے، اب میں نے اسے تعبیر کیا ہے اندر کی کھدائی. ایمان تو اندر ہے نا. اگر آپ کو یہ 3 منزلہ عمارت بنانی ہے تو نیچے بنیاد بھی تو اتنی ہی گہری لے جانی ہوگی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بعد میں بنیاد گہری نہیں ہو سکتی. آپ نے بنیاد ڈالی 1 منزل کی، بنا دی 3 منزلیں، تو گرے ہی گرے عمارت، دھسے ہی دھسے. اگر 3 منزل کا آپ کا ارادہ ہے تو اتنی ہی گہری آپ کو پہلے بنیاد ڈالنی پڑے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اندر جو کھدائی کرنی ہے ایمان کی گہرائی کے لیے، تو یہ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہوگا. تو اسے بھی فرائض کی فہرست میں شامل کیجئے. لیکن یہ کہ یہ جو سپر سٹرکچر ہے زمین کے اوپر، اصل میں اس موضوع، اس تحریر میں ان 3 لیولز پر گفتگو کی. اب آئیے 3 اساسی فرائض. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد ہے 3 لوازم. 3 جمع 3 6. اساسی فرائض اور لوازم میں کیا نسبت ہے؟ اس کی تشبیہ اور تمثیل بہت سادہ. اصل فرض نماز ہے، نماز کے لیے وضو لازم ہے، وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے. اگر حالات کچھ ایسے ہیں، مجبوری ہے، تو پاک مٹی سے تیمم لازم ہے، وہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. یہ درجہ بدرجہ فرض کیا، اصل فرض ہے نماز پڑھنا. لیکن پھر یہ کہ وضو بھی تو فرض ہے، وضو میں فرائض ہے. فلاں کام چھوٹ گیا تو وضو ہوئی نہیں. اس اعتبار سے یہ 2 لفظ اب ذہن میں رکھ لیجیے، اساسی فرض اور اس کے لوازم. تو 3 اساسی فرض اور 3 لوازم، یہ میری اس سوچ کا خلاصہ ہے. ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض 3 ہیں. نمبر 1، سادہ ترین الفاظ میں، ابھی اصطلاحات سے بالکل علیحدہ صرف نظر کر لیجئے. ایک یہ کہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے. یہ میری سن 51 کی تحریر میں موجود ہے، یہاں آپ دیکھ لیں گے یہ تینوں فرائض کا تصور. پہلا، خود اللہ کے بندے بنو، صحیح معنی. لیکن اس کے لیے اصطلاحات بنیادی. اسلام اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اور عبادت. ان میں ایک اضافہ آپ یہاں کر لیجئے، ان میں ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے. اسلام پہلا قدم ہے، اس کے معنی ہے ٹو گیو اپ ریزسٹنس، ٹو سرنڈر. معلوم ہوا پہلے کشمکش تھی، مقابلہ تھا، جنگ جاری تھی. آپ نے سپر انداختے مگر جنگشت، آپ نے ہتھیار ڈال دی. وہ جنگ کون سی تھی؟ آپ کے نفس کی اور اللہ کی. آپ نے ہتھیار ڈال دی، سرنڈر، سر تسلیم، ختم. اچھا، یہ مجبوراً بھی ہو سکتا ہے. حضور کی حیات طیبہ میں جب انقلاب کی تکمیل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا تھا. منافقین نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا تھا. عبداللہ ابن ابی نے مجبوراً سرنڈر کیا تھا. لیکن اسلام کے معنی سرنڈر. مسلمان وہ ہو گیا، اب وہ مجبوراً ہے، مرضی سے، یہ علیحدہ بحث ہے، اس سے آپ کی بحث، آپ کو اس سے بحث نہیں کر سکتے. وہ اللہ جانتا ہے وہ مجبوراً ہوا ہے، دھوکے کے لیے ہوا ہے، آئندہ جنگ جاری رکھنے کے لیے، مہلت لینے کے لیے ہوا ہے، جو بھی ہو، جاسوس بن کر آیا ہے، جو بھی ہو، اسلام ہو سرنڈر کر دیا. اس سے اگلا لفظ ہے اطاعت. اطاعت کا مادہ ہے طوع. طوع کے معنی ہے آمادگی، خود آمادگی. طوعن و کرہن، یہ لفظ 2 جو آتے ہیں، ایک آمادگی کے ساتھ کام کرنا، ایک مجبوری سے کرنا. اب اسلام میں سے مجبوری والے حصے کو نکال دیجئے، تب اطاعت. اور اطاعت اللہ کے ساتھ رسول کی، یہاں بریکٹڈ ہے. یہ مضمون بہت طویل ہے،
لیکن بہت محکم ہے. اللہ کی اطاعت رسول ہی کے اطاعت کے ذریعے ممکن ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ اس طرح دو، ادھر سے لے ادھر سے لے. یہ اب توبہ کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا. اسلام سرنڈر، مجبور یا آمادگی سے، اس سے کوئی بحث نہیں. اطاعت اب دلی آمادگی سے حکم ماننا ہے اللہ کا، اس کے رسول. اسی کا ایک منفی رخ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا، نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا. گویا کہ اطاعت اور تقویٰ یہ دونوں، یہ مثبت اور منفی رخ ہے. اس میں ایک اضافہ بات میں کروں گا. میں یہاں 4 اصطلاحات کے حوالے سے ابھی تقویٰ کو اسی درجے ذہن میں رکھیے. لیکن جامع ترین اصطلاح ہے عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت میں صرف آمادگی نہیں، گہری اور شدید محبت کے جذبے کے تحت اللہ کی بندگی. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل مع غایت الذل والخضوع. 2 چیزوں، 2 بنیادوں کے جمع ہونے سے عبادت وجود میں آتی ہے. حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا تھا، انقیاد، تسلیم کا. آپ کی میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی. اور محبت دیکھا آپ نے ان 4 الفاظ میں ایک تدریجی ارتقا ہے. البتہ اس میں جو میں تقویٰ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے بعض مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ اصل میں اس ڈرائیونگ فورس کا نام ہے جو آدمی کو آگے سے آگے بڑھاتی ہے. اطاعت میں اور گہرا ہونا، اللہ کی بندگی میں اور پختہ ہونا، یہاں تک کہ درجہ احسان تک پہنچ جائے. اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کے لیے سورہ مائدہ کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو پہلے کھا پی چکے. جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چاہے آپ نے گیلن کے گیلن پیے ہو، کوئی حل نہیں. اب کو تشویش اپنے آس پاس نہ آنے دو. یہاں سے اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہاں آپ نے تقویٰ کی تکرار دیکھیے. یہ تقویٰ ڈرائیونگ فورس ہے. ثم اتقوا، اور پہلا ایمان وہ ہے جس کے ساتھ عمل کو علیحدہ ذکر کیا ہے. ثم اتقوا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. اب اگلا ایمان کا مرحلہ وہ ہے جہاں عمل خود بخود اس کے اندر شامل ہے، علیحدہ کیٹیگری رہی نہیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقویٰ اور احسان. اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں، مولانا مودودی کی ایک بڑی قیمتی تحریر ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. ان میں انہوں نے اسلام، ایمان، تقویٰ اور احسان 4 چیزیں بیان کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تصحیح ہو جائے. حدیث جبرائیل میں 3 ہی آئی ہیں، اسلام، ایمان، احسان. تقویٰ در حقیقت کوئی علیحدہ مقام نہیں ہے. تقویٰ کو ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ایک پہلی منزل سے دوسری، دوسری سے تیسری تک انسان کو لے جاتی ہے. یہ آیا مبارکہ سورہ مائدہ کی نہایت اہم. اسلام ایک مقام ہے، جیسے آپ کو معلوم سلوک میں مقامات. اسلام ایک مقام، اور اونچا مقام ایمان ہے، اور اونچا مقام احسان ہے. تقویٰ کسی مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے جتنے بھی اس کے ورشنز ہیں ہمارے پاس، ان سب میں وہی 3 چیز. اسی اعتبار سے یہاں بھی میں نے وضاحت کر دی
تقوی ایک زیادہ گمبھیر اصطلاح ہے، لیکن یہاں جو 4 اصطلاحات کے رب میں میں لایا ہوں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ اب آگے چلیں۔ یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اس کے ایک ایک لفظ پہ شرح کرنی پڑے گی آپ۔ مطلوب جو مقام اس کا ذکر ہو رہا ہے، مقام بندگی تو یہی ہے، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ۔ جز وقتی آپ بندگی نہیں کر سکتے، جز وقتی ملازمت کر سکتے، وہ امپلائی ریلیشن شپ اور ہے، جز وقتی ہمہ وقتی۔ اللہ کی بندگی جز وقتی نہیں ہو سکتی، نہ جز وقتی نہ جزوی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں، ترجمے سنے ہیں، میں وقت نہیں لے رہا، صرف یہ کہ ٹانک لیں ذہن میں کہ یہ در حقیقت ایک جملہ جو ہے اس کا تعلق اس سے، یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہے، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ الا، استثناء یہاں بھی ہوگا، جیسے وہاں نوٹ کر آیا ہوں استثناء۔ مریض آدمی ہے، مفلوج ہے، ہلنا چاہتا نہیں ہل سکتا، نفسیاتی مفلوج ہے، مانتا ہے کہ ہاں یہ کام فرض ہے، نہیں کر پا رہا، یہاں بھی الا ہے۔ الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث، اب یہاں بھی دیکھیے ایک جملے میں 3 اسباب آئے ہیں، غفلت کے باعث، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر، کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے، بال ارادہ نہیں، سرزد ہو جانا، اس کا اپنا ایک کنوٹیشن ہے، مفہوم ہے۔ معصیت بال ارادہ ہو تو بغاوت ہے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، تقصیر، وہ بال ارادہ نہیں، سرزد ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ نمبر 1، غفلت کے باعث، یاد رہا۔ نمبر 2، جذبات کا روح اندر سے ایسا ریلا اٹھا ہے، طوفان بہ گیا آدمی، اس کی قوت ارادی کے بند ٹوٹ گئے۔ نمبر 3، کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر، کہ اس سے مغلوب ہو گیا ہے۔ 3 اسباب ہو سکتے ہیں معصیت کے، تو یہ ہے استثناء۔ حرکت ایسی سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہوگی، یہ لازماً انڈر لائن کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17، 18 میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ یہاں لفظ فوراً کیوں آیا؟ فوری طور پر، ڈیرا ڈال دینا نہیں ہے، اب گر گئے تو پڑے رہو۔ راہ چلتا آدمی پھسل گیا، گرتا ہے تو بجلی کی مانند اٹھتا ہے، اللہ یہ کہ فریکچر ہی ہو گیا، وہ بات دوسری ہے، ورنہ پڑا نہیں رہتا وہاں۔ فوری توبہ ہو، جیسے ہی ریلا گزر گیا جذبات کا، جیسے ہی ماحول کا وہ جو غلبہ تھا وہ رفع ہوا، جیسے ہی غفلت کا پردہ چاک ہوا، ثم یتوبون من قریب، جو لوگ فوری توبہ کر لیں گے، انما التوبۃ علی اللہ، ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا توبہ کو۔ بہت بڑی ہمارے لیے اس میں نوید، خوشخبری، یہ اپنی جگہ پر ایک بہت مکمل فلسفہ ہے توبہ کا، لیکن یہاں صرف ان الفاظ کی حد تک صرف رکھیے۔ اس کے بعد اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی، جان بوجھ کر ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی اور اس پر اصرار ہوا، تو اس سے نہ صرف یہ اصرار سین والا نہیں ہے، میرے والا نہیں ہے، یہ سواد والا ہے، یہ تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے یعنی حبط اعمال کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کا خطرہ ہے
کہ المعاصی برید الکفر کے مطابق ایمان بالکل زائل ہو جائے اور انسان خلود فی النار کا مستحق ہو جائے۔ یہاں بھی ایک اللہ ہے، اللہ یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار موجود ہے۔ اضطرار ہے، بھوکا مر رہا ہے سور کھا سکتا ہے، اضطرار اس کو مردار کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، اضطرار نہیں ہے، جان بوجھ کر عیش کے لیے، تللوں کے لیے حرام کاروبار، سودی کاروبار، یہ پھر بالکل دوسری شے ہے۔ یہاں وہ آیت نوٹ کیجئے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے جان بوجھ کر، کسب کا لفظ ہے یہاں پر، دیکھیے وہ ہے سرزد ہو جانا، یہاں ہے جان بوجھ کر کرنا۔ سیئۃ میں یہاں تنکیر ہے تفخیم کے لیے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا، پھر اس پر اصرار ہے، احاطہ کر لیا، احاطت میں ہی خطیئت ہو۔ اس پر اعتراض تھا بعض علماء کو کہ اس میں کچھ خارجیت یا معتزلیت کی بو آتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو بڑی چنتا اور تشویش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہیں کوئی بے چینی لاحق نہ ہو۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ یہ ایک عجیب موضوع ہے جس پر ہمارے ایک نوجوان عالم ساتھی اس وقت شاید ہمارا ساتھ چھوڑ بھی رہے ہیں اس ایشو پر، مولانا فیض الرحمان صاحب۔ میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظی اصلاح میں نے ان کے جاننے والے ہیں، میرے بھی کرم فرما ہے، مفتی نظام الدین صاحب کی ایک اصلاح یہاں قبول کی ہے پچھلے سالانہ اجتماع میں، اور ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر میرے پاس بطور سند موجود ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ الفاظ ان کے، المعاصی برید الکفر، یہ اصول ہے علماء کے ہاں۔ معصیت ڈاک ہے کفر کی، گناہ کفر کو لاتا ہے، جیسے ڈاکیا آ کے ڈاک دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گناہ کیا تو کفر ہو گیا، نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے۔ میں اعلان برات کرتا ہوں اس خارجیت سے۔ پھر یہ بھی کہ وہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا، یہ معتزلہ کا موقف ہے، اس سے بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ مسلمان رہتا ہے، البتہ اس کے اندر کا ایمان جو ہے وہ یقین قلبی والا ایمان، وہ شے دیگر ہے، اسلام شے دیگر ہے۔ ان دونوں میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو ان کی بے عملی اور حرام خوریوں کے اوپر مطمئن کیا۔ یہ ساری جو ہے ہماری بے عملی ہوئی نہیں، ان احادیث کا ترجمہ کرنے کو تیار نہیں، یہ ترجمہ نہ کر دینا، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ نہیں، یہ نہ کرنا، کہنا خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کا، گویا کہ حضور کو تو عربی زبان آتی نہیں تھی۔ جو مدعی ہے کہ انا افصح العرب، تو ذہن میں رکھیے گے، یہ مفتی نظام الدین صاحب کی میں نے اصلاح قبول کی ہے، لیکن ان کے الفاظ ہیں المعاصی برید الکفر، ایک انتہا یہ ہو سکتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا ایک گناہ کیا داغ پڑ گیا، توبہ کیا داغ دھل گیا، نہیں کیا دوبارہ دو گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا، تو یہاں تک کہ دل سارا سیاہ ہو گیا، یوں بند ہو گیا۔ حضور نے مٹھی بند کی، اس طرح دل بند ہو جاتا ہے، اور بند کے اوپر تو پھر مہر لگتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ لیکن اس کا فیصلہ ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، فتویٰ وہی ہوگا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں، مسلمان ہے۔ اس دنیا میں ہماری بحث صرف اس حد تک رہے گی کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، مومن ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ میاں کے ہاں جا کر پتہ چلے، کیا پتہ کس کس کا پردہ چاک ہو جائے، کون کون سے یہاں جو اتقیاء اور زہاد مشہور ہیں وہاں معلوم و ریاکار تھے بدترین۔ جب حدیث موجود ہے، جو شہید سمجھا گیا تھا، جو بہت بڑا عالم سمجھا گیا تھا،
جو بہت مخیر سمجھا گیا تھا، تینوں کو کہا گیا کہ جہنم، انک قاتلت لان یقال جریء، تم چاہتے تھے، تم نے جنگ کیا تھا اپنی جرت کی شہرت حاصل کرنے، تم نے علم سیکھا اور سکھایا لوگوں پر روب گانٹنے کے لیے، تم نے دولت خرچ کی تاکہ کہا جائے سخیون، قیلا کہا جا چکا تمہارا مطلوب مل چکا، یہاں کچھ نہیں ہے، اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیے جائے، کیا پتا کس کس کے پردے چاہتے ہیں، اللہ بچائے۔ لیکن یہ کہ خدا کے لیے تشویش پیدا ہونے دیجیے لوگوں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کر، سب کی آمد دو سلاؤ نہیں، یہ نہیں کہ فتویٰ لگا دو کہ وہ کافر ہو گیا، یہ منافق ہو گیا، معاذ اللہ، یہ کسی کا مقام نہیں۔ بہرحال اس کو سمجھ لیجئے، یہ ہے عبادت، اسلام، اطاعت، تقویٰ۔ اس کے ضمن میں ایک پیراگراف میں جو کچھ ہے، اب اس میں جو موضوعات آ گئے وہ تو آپ اندازہ کیجیے۔ اب دوسرا فرض، سادہ الفاظ میں دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے۔ اس کے لیے اصطلاحات کیا ہیں؟ ہے کہ اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار، خبردار کرنا، قم فانذر، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہی ہے نا، تبشیر، بشر المومنین، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وعظ، وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، نصیحت، لا تحبون الناصحین، سب قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، وصیت، ووصی بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تبیین، لتبین للناس ما انزل الیہ، تلقین، یہ مختلف ہیں وغیرہ، بے شمار الفاظ ہوں گے، لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہیں۔ نمبر 1 تبلیغ، نمبر 2 دعوت، نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نمبر 4 شہادت علی الناس۔ ان میں بھی ایک بڑا عجیب معنوی ربط ہے۔ تبلیغ پہنچانا، انگریزی میں بہترین تعبیر ہوگی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ادرس۔ آپ کو چل کے جانا پڑے گا، آپ کو بات پہنچانی ہوگی، ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ۔ دعوت، بلانا، تبلیغ کا نتیجہ ہے بلا لیں، آؤ اللہ کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ، دعوت الی الحق، دعوت الی سبیل اللہ، پہنچانا، بلانا۔ تیسری اصطلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ دو ہیں اپنی جگہ پر لیکن لازم و ملزوم جڑے ہوئے، نیکی کا حکم، بدی سے روک، اس میں انداز تحکمانہ بھی ہے، اس میں طاقت کے استعمال کی بھی، جیسے کہ احادیث میں ہے، بالید، باللسان، بالقلب، اور بالقلب جو ہے وہ ادنا درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ مطلوب ہے بالید، طاقت کے ساتھ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں اہم تر ہے نہی عن المنکر۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تحریک نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اصل حصہ اس کا نکال دیا، اہم تر ہے، اور علماء اور صلحاء کے کرنے کا تو اصل کام وہ ہے۔ الحمدللہ اس پر کتاب آ چکی ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکال کے لایا عمل،
اور علماء اور اتقیاء اور صلحاء کے کرنے کا اصل کام شہادت علی الناس، یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے، یہ مقصود ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم تک تو تیری بات پہنچی ہی نہیں، جب نہیں پہنچی تو جواب دہی کا ہے، جن کے ذمہ تھا پہنچانا انہوں نے نہیں پہنچائی، مجرم وہ ہیں، پھندا ان کے گلے میں ڈال، رسول نہ پہنچاتے اصل مجرم وہ ہوتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین۔ اب رسول کے بعد امت ہے، اسی لیے میں نے کس قدر وضاحت سے کہا ہے اصل مجرم امت مسلمہ ہے، امت کافرہ نہیں، انہیں تو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، اور ہم خود ان کے در کے بھکاری، پیسے ہی پیسے کے نہیں، ہتھیار کے ہی نہیں، نظریات کے، افکار کے، تہذیب کے، تمدن کے، ثقافت کے، ہر شے انہی سے بھیک مانگ کر لے رہے ہیں۔ شہادت علی الناس، ان پر بھی، ان اصطلاحات پر بڑی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ بڑی جامع اور مختصر لیکن بہت اہم بحث ہو چکی ہے اس کتابچے میں، شہر قاتل عمل میں۔ فلسفیانہ اصطلاح جو ہے شہادت علی الناس، سمجھانا پڑتا ہے اس کو، باقی اصطلاحات جو ہے بالکل واضح ہیں، سادہ ہے۔ اب اس میں جو اگلا جملہ ہے یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے۔ ایک شریف انسان کو کوئی خیر ملے تو ایک تو بخیل ہوگا اور ایک بوجھ اسے تقسیم کرے گا، دوسروں کو کے ساتھ شیئر کرے گا۔ شریف انسان تو وہی ہوگا۔ بڑے پیارے الفاظ سورہ معارج کے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، خیر مل گیا ہے سمیٹ سمیٹ کے اپنے پاس ہی رکھو، کسی اور کو اس کا کوئی حصہ نہ پہنچ جائے۔ تو یہ خیر آپ کو ملا، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، کتاب اللہ ملا، اس کو شیئر کرو بھائی، شرافت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے، گناہ نو کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور بھائی آپ کے سگے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں، آپ کے کنبے کے لوگ بھی ہیں، آپ کا قبیلہ بھی ہے، آپ کی قوم بھی ہے، پوری نوع انسانی بھائی ہے آپ کی۔ آدم اور حوا پر جا کر تو وہ آپ کے سگے بھائی بنتے ہیں۔ لا تؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى يحب لنفسه ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ تو دو تقاضے ہوئے، ایک تقاضا ہے شرافت اور مروت کا، ایک تقاضا ہے انسانی ہمدردی اور خیر خواہی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کندھے پر ہے۔ یہاں وہ آیتیں لے آئیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ ہے دوسرا فرض۔ اب آئیے تیسرا فرض۔ تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو۔ تن من دھن سے کوشاں، جدوجہد، محنت، تن بھی لگے۔ ہم نے جو تنظیم کی جو بیعت ہے اس کا جو عہد نامہ ہے اس میں یہ الفاظ
انی اعاہد اللہ ان اهجر كل ما يكرهه واجاهد في سبيله جهد استطاعتي وانفق مالي وابذل نفسي لاقامة دينه واعلاء كلمته، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال کھپانا جانتا۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی 5 اساسی اصطلاحات ہیں، یہاں 4 سے ایک عدد بڑھ گیا۔ تکبیر رب، وربک فکبر، یہ ذرا اس کے آخری صفحے پر یہ آیات کا حوالہ موجود ہے۔ وربک فکبر وکبرہ تکبیرا، اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، یعنی غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، لیکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور 5ویں اور جامع ترین اصطلاح، لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل اور انصاف پر قائم، اور قائم بالقسط صرف اللہ ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ Absolute impartiality is impossible. Absolute objectivity is impossible. میں بالکل امپارشل ناممکن ہے۔ مرد ہے تو وہ مرد کی حیثیت سے سوچے گا، اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھے گا، عورت ہے عورت کی حیثیت سے سوچے گی، اپنی مصلحتوں کو مقدم رکھے گی۔ یہی معاملہ مزدور، آجر اور مستاجر کا ہے، یہی معاملہ عامر اور مامور کا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک حیثیت ہے انسان کی، صرف ایک ہستی اللہ کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو قائم بالقسط وہی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کے نظام کو قائم کرنا۔ 5 اصطلاحات ہیں، لیکن جو نقشہ بنا ہے اس کو نوٹ کیجیے آخری صفحے پر۔ اعلاء کلمت اللہ، جو میں نے یہ جو نچلے والی 5 صفات ہیں، یہ حدیث میں لفظ آیا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ تو یہاں نیچے رکھا ہے 5 کو، تکبیر رب، اقامت دین، دین پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے، غلبہ دین حق، اعلاء کلمت اللہ۔ لیکن اس سے اوپر ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، یعنی اسلامی انقلاب، تنظیم اسلامی کی اجتماعی مساعی کا آخری ہدف یہ۔ سب سے اونچی منزل جب یہی ہے فرائض کی، تو آخری ہدف تو یہی ہوگا۔ یہاں جو میں نے لکھا ہے متن میں، حدیث نبوی میں ایک 6ٹھی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ سب سے بڑا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے، پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ بات تو ایک ہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بند۔ اللہ کی کبریائی کا نفاذ ہو گیا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، کل دین اللہ کے لیے ہو گیا۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں کوئی فرق نہیں بیان کر سکتا جو اسلام اور اطاعت اور تقوی اور عبادت، یا جو تبلیغ اور دعوت، یہ تو بالکل ہی ایک شے ہے، ایک ہی شے ہے، صرف تعبیر کا انداز۔ اب چلیے، اس کے علاوہ 3 عام فہم تعبیرات بھی ہیں اسی کی۔ قیام حکومت الہیہ، یہ وہ اصطلاح ہے جس کے حوالے سے ابوالکلام مرحوم نے اپنی بات شروع کی، پھر مولانا مودودی مرحوم اسی کو لے کر آگے چلے۔ نفاذ اسلامی کا، نظام اسلامی کا نفاذ یا نفاذ نظام اسلامی، یہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں آ کر عام فہم اصطلاح استعمال کی۔ اسلامی انقلاب، یہ آج ہم اس کی اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں، بات ایک۔ اور بائبل کو ایڈ کر لیجئے اس میں،
اس کی اصطلاح ہے کنگڈم آف ہیون اور ارتھ، آسمانی بادشاہت. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. اللہ جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، زمین پر بھی پوری ہو. زمین میں فساد آ گیا، بغاوت آ گئی، سرکشی ہو، لوگ اللہ کے خلاف بغاوت، اور انسان انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. Thy kingdom come, thy will، تیری مرضی، be done on earth as it is in heaven. ہے تو کوئی ایک ہی، مشکات تو ایک ہی ہے، مشکات نبوت. یہ نہ سمجھیے کہ انجیل میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، یا تورات میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی ہمارے ہاں بہت تنگ ذہن قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اس سے استغنا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں لوگوں نے سمجھ لیا. استغنا ہوگا اس میں کہ شریعت کے اعتبار سے اب کوئی پرانی بات حجت نہیں. حکمت، موعظت، تاریخ، اس کے حوالے سے تو حکمت بھری ہوئی ہے. حکمت کا جس کو آپ پاور پیک کہتے ہیں، حکمت کا پیک ہے بائبل. بائبل سے مراد ہے اناجیل اربع، متی اور مرقس اور یوحنا اور لوک. یہ کہ حجت نہیں، حجت کتاب اللہ و سنت رسول. بہرحال اس کی اصطلاح میں تو بہت قائل ہوں اس اصطلاح. کنگڈم آف ہیون اور ارتھ، خدا کی بادشاہ. منادی ہی یہی کرتے تھے حضرت مسیح، توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہت کا وقت قریب ہے. The king is coming. یہ میں نے اس مضمون میں بھی کل تقسیم ہوا ہے بیان کیا. چھوڑیے اس کو، آگے چلیے. اچھا، اب یہ جو تین فرائض ہیں بیسک، اب اس وہ جو تشبیہ ہے وہ آ رہی ہے. متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے جس کی نمبر ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر دو، اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر نظر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. تین، پہلی منزل پر صرف 4 ستون ہیں، دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر 4، ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر 5، دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں پر ہی قائم ہے لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے. اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے. اب ان چیزوں کو کورسپونڈنگلی ہمارے اس تصور فرائض دینی میں جو اجزاء ہیں جوڑتے جائیے. اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے. بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان ہے یعنی کلمہ شہادت. 4 ستون 4 عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے. دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے. اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت الدین، اظہار دین، اعلاء کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے. واللہ اعلم. اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اس وقت. دیکھیے، ایک تو اس کا جو پہلا حصہ ہے صرف اس کو جو ذرا زیادہ ڈارک ہے اس پر نگاہ مرتکز کیجیے. اس کو ایک رنگ زیادہ گہرا کیوں دیا گیا ہے؟ صرف اس کالے حصے کو زیادہ ڈارک. اور حدیث نبوی لائیے، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یقین قلبی کی بات نہیں کی ہے، شہادت. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
ان کو ہم 5 ارکان کہہ دیتے ہیں۔ اس میں 4 ارکان کی حیثیت سے سامنے ہے، رکن کہتے ہیں ستون کو۔ نوٹ کیجئے 4 ارکان ہیں کعبے کے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور چوتھا جس میں حجر اسود ہے۔ 4 ارکان ہیں۔ ویسے یہ استعارہ 5 ارکان ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت کو بھی، لیکن اس مثال میں بنی الاسلام علی 5، ارکان کا لفظ نہیں آیا اس میں، اس حدیث میں اسلام کا ارکان کا لفظ نہیں ہے۔ 5 چیزوں پر بنیاد قائم ہے، لیکن اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ شک نہ ہو تو یہ ستون بے معنی ہے، نتیجے نکالتے جائیے۔ اگر وہ اسلام والی چھت نہیں ڈالنی تو یہ ستون کاہے کو کھڑے کرنے آتے ہیں؟ چھت نہیں ڈالنی تو ستون کیوں بنائے؟ اگر وہ اسلام ذہن میں نہیں ہے، اسلام، اطاعت، عبادت، تقوی، تو پھر یہ ریچولز ہیں۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بے معنی رسومات بن کر رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ۔ کم سے کم اس پوری چھت کو تو ذہن میں رکھو خدا کے بندو۔ وہ اوپر کی 2 منزلوں تو بعد میں آئیں گی، لیکن بنی الاسلام علی 5 کا بھی تو ایک تقاضا ہے۔ بنیا فعل مجہول ہے، اسلام ہے اصل میں نائب فاعل۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، تعمیر کیا گیا اسلام کو 5 چیزوں پر، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اسلام ان چیزوں کے مترادف نہیں ہے۔ چھت کو قائم کیا گیا ہے دیواروں پر یا ستونوں پر، ستون علیحدہ شے ہے، چھت علیحدہ شے ہے۔ اور چھت نہ ہو تو ستون، یا تو پھر یہ کہ کوئی آپ نے یادگار بنائی ہوگی کوئی، پھر اس کا فائدہ کیا؟ ایک طرف اس حقیقت کو سمجھیے، یہ ہے عبادت کا وہ تصور جو جماعت اسلامی کے ذریعے سے بڑے بڑے پیمانے پر عام ہوا، علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے سے کیا۔ یہ تصور اور بھی بہت سونے عام ہوئے، لیکن سلیس عبارت، سلیس انداز میں لکھنے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ مولانا مودودی مرحوم کو دیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر عام ہوئے۔ یہ عبادات پہلے ان کو، لیکن اصل عبادت اسلام، اطاعت، عبادت تھا۔ لیکن اب اس کے برعکس بھی آئیے، کیا ان ستونوں کے بغیر یہ کھڑی ہو جائے گی چھت؟ یہ ان لوگوں کی حماقت ہے جو نماز روزے کی پابندی نہیں کر سکتے اور مجاہد بنے ہوئے اللہ کے راستے کے۔ دونوں طرف کی بات دین میں، نماز قائم نہیں ہوتی، دین قائم کرنے چلے۔ 3 منزلہ عمارت بنانی ہے، ستون کھڑے ہی نہیں کرتے۔ احمق ہے، پاگل دماغ کیا؟ یہ دونوں انتہاؤں کو ذہن میں رکھیے، دونوں انتہا اس وقت ہمارے موجود ہیں۔ کیا وہ ریچولز ہیں بغیر اس تعمیر کے، یا وہ تعمیر کرنے کی طرف دوڑ رہے ہیں بغیر ان بنیادوں کی تعمیر کے؟ ایمان کی تو خیر فکر ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہے تو بس ایمان ہے ہی ہے، باقی ہے کہ نماز روزہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ ایک تو یہ 2 انتہایں سمجھ میں آئی اس عمارت کے حوالے سے، دوسرے جو ترتیب ہے اس کو سمجھ گئے۔ اہم ترین شے، بلند ترین شے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس عمارت میں بلند ترین چیز کیا ہے؟ اقامت دین۔ اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اہم ترین نیچے سے چلیں گے، بلند ترین تو اوپر سے۔ اہم ترین ایمان کے بعد ستون، جن پر ساری تینوں چھتیں آپ نے سپورٹ کرنی ہے، وہی تو لنک ہیں سارے لوڈ کے اور بنیاد کے مابین، تو وہی اوپر نظر نہیں آتے۔ بنی الاسلام تک کہا گیا ہے اس لیے کہ نظر یہی آ رہے ہیں، ستون اوپر نظر نہیں آ رہے، باقی تبلیغ کا سارا بدن بھی اسی پر آئے گا، اقامت دین کا سارا بدن اسی پر آئے گا۔ یہ ستون اگر مضبوط نہیں، صرف آپ نے 1 منزل کے لیے بنائے تھے، تو جیسے اگر بنیاد 1 منزل کے لیے تھی تو 3 منزلیں جو ہے چڑھا دینا حماقت ہے، ایسے ہی ستون بھی تو اتنے مضبوط ہوں گے۔
ان کی چوڑائی لمبائی بڑھے گی، ان میں سریہ زیادہ پڑے گا. اسی لیے فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دین قائم کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو بلند ترین اقامت الدین، اہم ترین ایمان، ارکان اسلام. تعمیر ہوگی تو یوں چلے گی، پہلے بنیاد، پھر ستون، پھر پہلی چھت. پہلی منزل نہ ہو تو دوسری کیسے ہو جائے گی، دوسری نہ ہو تو تیسری کیسے ہو جائے گی. یہ سارے جو مغالطے ہیں ہمارے فکری مغالطے، اور انہی کا نتیجہ عملی گمراہیوں کی شکل میں سامنے آتا، بے اعتدالیوں کی شکل میں سامنے آتا. ان سب کی اصلاح آپ اس تمثیل کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ذرا وقفہ کرو. الذین اصطفیٰ اما بعد. اساسی فرائض تین. خود اللہ کا بندہ بننا صحیح معنی میں، اسی کی دعوت دوسروں کو دینا حق المقدور، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، قائم کرنے کی کوشش کرنا. اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے، تینوں کے مابین اس ڈائیگرام کے حوالے سے بھی ربط و تعلق واضح ہو چکا ہے. ایک اور بات سمجھ لیجئے، اصل میں یہ سب کچھ صرف لفظ عبادت میں بھی، لفظ اطاعت میں بھی سب کچھ موجود ہے، اسلام میں بھی سب کچھ موجود ہے. اللہ کا حکم ماننا تو اس کا حکم ہے کہ دعوت دو، اللہ کا حکم ماننا تو اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو. کہاں جائے گی بات کر؟ اللہ کا حکم ہے اللہ کی بندگی کرو پوری طرح، اللہ کے دین میں داخل ہو، اسلام میں پوری طرح، ادخلوا فی السلم کافہ. اور یہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے. آپ کی جزوی اطاعت ہوگی، جزوی بندگی ہوگی. صرف آپ جو کچھ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں اتنا ہی دین ہے جس پر عمل کریں گے. تو بندگی رب کا تقاضا ہے، اقامت دین. بھاگنے کا کوئی راستہ ہے نہیں. جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں. یہ کوئی شوقیہ سفر نہیں ہے ہمارا، یہ دین ایک وحدت ہے. ایک لفظ میں بھی سب کچھ ہے، محض ایک لفظ تک سب کچھ ہے اس میں. ایک لفظ عبادت سب کچھ ہے اس میں، عبادت انفرادی، عبادت اجتماعی. ایک لفظ توحید، توحید نظری، توحید عملی، سب آ گیا. توحید انفرادی، توحید اجتماعی. دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یہی تو توحید ہے، اجتماعی عملی توحید. کسی حوالے سے آئیے، کسی دروازے سے داخل ہو جائیں گے. جنت کے دروازے بے شمار ہیں، جس دروازے سے آپ چاہیں داخل ہو. کچھ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، کوئی ایپٹیچیوڈز ہیں، کچھ رجحانات ہیں، کوئی کسی چیز میں زیادہ جس کی دلچسپی ہوگی، کسی کی کسی چیز، لیکن کل کو سامنے رکھنا اور ہر ایک کا جو ہے تقاضا کم سے کم منیمم درجے میں پورا کرنا، یہ لازم ہے. جیسے حضور نے خبر دی تھی، لیکن وہ نوافل کے سلسلے میں ہے، فرائض کے سلسلے میں نہیں. جنت کے ایک دروازے سے نمازیوں کو پکارا جائے گا، یعنی جن کو زیادہ نفل نماز سے مناسبت، تہجد، اشراق. ایک دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، یعنی مراد کیا ہے، جن کو نفلی روزوں سے زیادہ مناسبت. ورنہ فرض روزے تو سب کو رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھے محض نماز پڑھ کے میں نماز والے دروازے سے چلا جاؤں گا تو دو حماقت ہے. تو دین کل ایک ہے. یہ تمام اس کی اپروچز ہیں، دروازے ہیں. یہ تین دروازے، ان تین اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے تین لوازم لا بد منہ ہیں. لوازم ہی میں مفہوم موجود ہے. لوازم جو چیز لازمی ہے، چپکی ہوئی ہے، لزوم کہتے ہیں چپکا ہوا ہونا. لا بد منہ ہو، جس سے کوئی فرار نہیں، جس سے کوئی رستگاری نہیں. جیسے نماز کے لیے وضو. اب وہ تین کیا؟ نمبر ایک، دوام جہاد. ہر وقت جہاد، ہر لحظہ جہاد، ہر آن جہاد.
یہاں صرف لفظ ابھی جہاد میں نے استعمال کیا، لیکن یہاں لکھا ہوا جہاد فی سبیل اللہ، اس میں بھی ایک ترمیم میں کر رہا ہوں جو میں نے حال ہی میں اپنی بعض تقریروں میں واضح کی ہے۔ بندہ مومن کے 5 جہاد ہیں۔ پہلا جہاد اندر کھدائی کر کر کے ایمان کی جڑوں کو نیچے سے نیچے لے جانا، بغیر محنت کے ہو جائے گا کیا؟ بلکہ اس سے بھی پہلے ایمان حقیقی کی یافت کے بعد گہرائی ہوگی نا۔ پہلے ریئلائزیشن ہے، کانشس ریئلائزیشن آف ایمان، تحصیل، پھر اس کی گہرائی۔ 2 جہاد تو یہی ہے۔ تیسرا جہاد اللہ کی بندگی کے لیے جہاد، نفس سے لڑیں گے تو اللہ کے بندے بنیں گے۔ کون سا لہجہ ہے آپ کا جو آپ نفس علیحدہ ہے آپ سے، رات کو 7 دن کو 7، جلوت میں 7 خلوت میں 7، ہر وقت داؤ لگا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، شیطان ہر وقت گھات میں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ جہاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دشمنی کرو اس سے، لڑو۔ پھر ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگائیں گے تو پھیلائیں گے، پہلے سمجھیں گے تو سمجھائیں گے، پڑھیں گے تو پڑھائیں گے، پھر قائم کرنا وہ تو آخری چوٹی ہے ہی ہے۔ ان میں سے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے وہ آخری 2 جہادوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے یعنی دوسری منزل کا جہاد، اقامت دین کے لیے جہاد، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور باقی کو آپ یا مجرد جہاد کہہ دیں یا جہاد فی اللہ کہہ دیں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مکی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا، یا مجرد جہاد فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یا جہاد فی اللہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ مدنی دور کی اصطلاح ہے، دین کی دعوت و تبلیغ، دین کی اقامت۔ پہلی بات جو ہے دوام جہاد، یہ دوام کی میں نے وضاحت کی، بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لحظہ، کوئی آن جہاد سے خالی نہیں۔ جیسے سانس کے بغیر زندگی نہیں، جہاد کے بغیر اسلام نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ فریضہ اول کیا تھا؟ خود اللہ کا بندہ بننا۔ سب سے پہلے نفس امارہ سے جہاد کرنا، یہ حدیث میں آیا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے۔ سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ جواب دیا گیا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، پہلے یہ کرو گے تو اوپر چلو گے نا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے روبی کا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ صنعت لفظی ہے اس میں، فرعون میں اون ہے، اون کے معنی مدد، لاؤ لشکر، فرعون کا لاؤ لشکر بھی تھا، میں غریب مسکین ہوں، لاؤ لشکر تو نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے بعد لاؤ لشکر تھا، وہ زبان سے بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر، مسکین ہوں، کچھ کہہ تو نہیں سکتا۔ میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، میری مرضی چلے۔ فرعون نے ملک مصر پر دعویٰ کیا تھا، میرا نفس اس وجود جسمانی کے اوپر حاکمیت کا دعوے دار۔ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست۔ دوسرا جہاد شیطان لعین اور اس کی ذریت صلبی و معنوی سے، ہر وقت
داؤ پر ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، سب باغ دکھاتا ہے، بے حیائی کا نام ثقافت رکھواتا ہے، سب کراتا۔ نمبر 3، بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ۔ معاشرہ کہتا ہے ادھر چلو، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، پاگل ہو گئے، کدھر جا رہے ہیں؟ اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں بٹھائے رکھنا، اسی معاشرے کے اندر اگر ان کو کہیں آباد کرنا ہے، اس معاشرے کے جو تقاضے پورے کرنے پڑیں۔ When in Rome, do as the Romans do۔ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بھی ساز۔ دوسری روش یہی ہے، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز، لڑو زمانے سے، چلن سے، فیشن سے، رواج سے، ریتوں سے لڑو گے تو اللہ کی بندگی کرو گے۔ فریضہ اول کے ضمن میں نفس امارہ، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و معنوی، بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ کے خلاف جد و جہد اور زور لگانے کی صورت میں ہوتا ہے، اور حدیث نبوی کے روح سے یہی افضل الجہاد ہے۔ افضل اعلیٰ اور ہوگا، افضل اور ہوگا، اہم اور ہوگا، بلند ترین اور ہوگا۔ جہاد قتال ہے، مقام محبوبیت۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ مقام محبوبیت تو وہ ہے، لیکن افضل، اہم، اساسی بیان ہے۔ میں نے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کئی بار اس حدیث کے حوالے سے، ایمان افضل سب سے زیادہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ اعجب کس کا ہے؟ حسین، ہم میں سے جسے بھی ایمان حاصل ہو گیا۔ حدیث ہے یہ مشکات شریف کی۔ ای الخلق اعجب ایمانا، ذرا جواب دو، سب سے زیادہ حسین، دل ربا، خوشنما ایمان کس کا ہے؟ تمام مخلوق۔ اعجب، پہلا جواب الملائکہ، رد کر دیا، نہیں۔ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ رکھیں گے، ایمان نہ لائیں گے، وہ تو ان کے اپنے رب کے پاس ہے، غیب کا مسئلہ ہی نہیں۔ وہاں تو ابو جہل 100% مومن ہو جائے گا قیامت کے دن، کوئی کسر رہ جائے گی۔ پھر فرمایا، پھر عرض کیا صحابہ نے، الانبیاء، نبیوں کا، فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وحی نازل ہوتی۔ پھر عرض کیا فَنَحْنُ، پھر ہمیں، وہ بھی رد، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا، میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہے ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے، اور آپ ملیں گے، صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، اس پر ایمان کریں۔ تو عجب تو ہمارا اگر ہمیں اللہ عطا فرما دے، لیکن افضل صحابہ کا۔ تو نوٹ کیجئے، بلند ترین جہاد ہے قتال فی سبیل اللہ، تیسری منزل کا، لیکن افضل جہاد یہ ہے، اس لیے کہ یہ ہے تو آگے چلے گی گاڑی، ورنہ بظاہر جہاد ہو رہا ہوگا، اصل میں فساد ہو رہا ہوگا۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، نام اس کا جہاد رکھا جائے گا۔ فریضہ ثانی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانے کی صورت میں، اس کے بھی نوٹ کر لیجئے کہ 3 درجے ہیں۔ دعوت و تبلیغ ایک ہی لیول نہیں ہے اس کا۔ انٹلیکچوئلز کے لیے بالحکمہ، عوام کے لیے موعظۃ الحق، اور بگڑے بگڑوں اور مغویوں کے لیے، مغوی کا لفظ اغوا کرنے والے، مغوی، بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہٰبادی کا، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بڑھ کر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔
شیطان کے باپ انسان آپ کو مل جائیں گے، شیطان پانی بھرے ان کے سامنے، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بڑھ کر، ہاتھی نہ ملے گا کوئی قرآن سے۔ تو مغوی کا لفظ استعمال کیا میں نے ان کے لیے جو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، تنخواہ یافتہ مبلغین، چاہے قادیانیوں کے ہوں، چاہے عیسائیوں کے ہوں، چاہے کسی کے ہوں، بہائیوں کے ہوں، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو 3 لیول سے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، تینوں کے لیے پہلے تیاری کرنی ہوگی، استعداد، صلاحیت بہم پہنچائیے، جان اور مال کھپائیے، پھر ذرائع ابلاغ کا استعمال کیجیے، وقت لگائیے، ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لائیے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اب پہلی منزل ہے اصطلاحاً۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید پنجہ آزمائی کی صورت میں ہوتا، دین کو قائم کرنا، نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا، جو ایکسپلائٹرز ہیں، جو ریپریسرز ہیں، جو لوگوں کی گردنوں پر اپنے جوئے خدائی کے اور اپنے اختیار کے جمائے بیٹھے ہیں، وہ آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ یہاں تو پنجہ آزمائی بالید، اسی کا آخری مرحلہ بالسیف، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، جس کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم، حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، آرزو اگر نہیں ہے جان دینے کی تو ایمان نہیں ہے۔ جس شخص نے کبھی قتال فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لیا، اب جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو اگر وہ مرا فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا، آرزو نہ۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی آرزو ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ لازمی ہے، لازمی کو انڈر لائن کیجئے، جھانک لے اپنے دل میں ہر شخص۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبوی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو۔ آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آنا، یہ قتال ہے۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی منبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی۔ منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے۔ پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے۔ دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن۔ تیسری منزل پر صبر محض، ایسے ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے۔ بہت اہم بحث شروع ہو گئی۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد
کا منفی رخ ہجرت ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرے ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان احجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے، اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے۔ اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ، پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لیں۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نطروں کو من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فطور ہو، کام چوری ہو، تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آپ۔ جہاد اور ہجرت لازم و ملزوم، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹو بار ایک نیگیٹو بار۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشتر باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآنش، جاہدہم بہی جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا مرکز و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ، دعوت کے لیے غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ مکی دور کی شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ جو مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد۔
اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کے گرد گھومتا۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے۔ والحافظون لحدود اللہ، جلاؤ گولی، مار دو لوگوں کو۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید، کسی کو نہیں عن المنکر بالید کہا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ لیکن نوٹ کیجئے، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری احادیث بھی، جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی گمراہی میں آ جائے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن آپ پورا مورچہ لگاتے ہیں نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ، جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا نہیں عن المنکر، اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہو، یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے، پھر 10 اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، محتدب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کوئی شے کہیں سے آ جائے بولٹ فرام دی بلو، وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام، کامیابی ہو جائے تب جا کے نہیں۔ ٹیررزم جو ہے، جو چل رہا ہے آج کل، وہ در حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا یہ غلط ہے۔ اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث۔ پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے آپ کو، نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت،
جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں، اس سے تقویت پہنچے گی آپ۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا۔ آپ نے ارادہ کیا ہے، اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع، اس سے یقیناً تقویت حاصل ہو۔ لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن، سم و تعات والی جماعت، اس کام کے لیے ضروری نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہیں، رسائل ہیں، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہیں، یہ سب اس کا ذریعہ ہے۔ یہ جماعتیں نہیں ہیں، اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر۔ اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سب ہوتا ڈسپلن یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر لی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹنی ہو گھسیٹ لیجئے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، جو بھی رکھیں، آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال ایک نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت کا سلسلہ نہیں۔ لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں۔ کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے۔ ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے، کیا حکمت ہے۔ There's not to reason why, there's but to do it. عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا تھا، حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے۔ یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس۔ کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیڈ این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے، خفت نہیں رہا نا وہ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اب اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی، مغیث کے۔ انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی، سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس سے کہیے۔ حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر مغیث کے گھر میں رہو؟ فوراً سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکم کو نہیں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة فيه۔ آپ سوچ سکتے، ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، شی نوز اٹ بیٹر۔ حکم نہیں دیا، لیکن حکم ہو تو سم و طاعت مطلق، نو ایکسیپشن۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے واضح احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں مانیں۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے۔
تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سب و طاعت والی جماعت ضروری نہیں۔ لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے حضور کے الفاظ مبارکہ سے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹڈ، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹڈ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے، جماعت کون سی؟ سم و طاعت والی، یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹڈ ہے، سنو اور مانو۔ یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و جہاد۔ بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل۔ تیسرا لزوم بیعت، وہ نماز کے لیے وضو کے لیے پاک پانی۔ بیعت جو ہے ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت ہم کے امیدوار ہیں۔ ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سم و طاعت مطلقاً۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف۔ میتھمیٹیکل سمجھیے اچھی، لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا نہیں ہے، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے۔ پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے، سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح ہے، اس کا ایک فکر ہے۔ وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔ بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ۔ جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا۔ آج وہ بیعت ادروئے قرآن صرف بیعت النساء ہے، یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت۔ نوٹ کر لیجئے اس کو، قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے، بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جاتی، ایک فصل ہے 8-9 برس کا، لیکن وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے، بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے۔ مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے، مردانہ بیعت وہاں درکار ہے، وہ فرض خواتین پر نہیں ہے، زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، غلط بات ہے۔ بیعت عقبہ اولا بیعت ہی یہی ہے، بیعت النساء بیعت ہی یہی ہے، بیعت ارشاد ہے، وہ بھی صحیح ہے، حق ہے، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر یک قطرہ خوداری اگر مشتے پرے داری، بے آبا من تو آموزم طریق شاہ بازی راہ۔ مردانگی
اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3۔ فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سمع و اطاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی۔ اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں تاکید کیسے دوں، کیسے کروں۔ لازمی ہے، لابدی، کوئی اس سے رستگاری نہیں۔ یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، چھٹی ہو گئی۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا۔ اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سمع و اطاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی